اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری مقدس کتاب قرآن کو کیسے پرنٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو بھی اس خیر کے کام میں حصہ ڈالے وہ باوضو ہوتا ہے، اس کا وضو ہوگا تو وہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کاغذ، جسے ورق کہتے ہیں۔ اس میں بھی دو کوالٹیز بنتی ہیں، ایک امپورٹڈ ہوتا ہے، ایک لوکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان بڑی ریلز کو بلیڈ کے ساتھ کٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چھوٹا سائز بنانا ہے کہ بڑا بنانا ہے۔ اب یہ پوری ریل اٹھا کے اس کٹر مشین میں ڈالی جائے گی اور پھر سارے کاغذ برابر کے کٹ ہو جائیں گے۔ بیچ میں ان سے باتیں بھی کر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کام کیسا جا رہا ہے؟ کہتے یہ کام تھوڑی ہے، یہ تو برکت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری مارکیٹ روتی ہے کہ کام نہیں ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارا ماشاءاللہ کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ سکرینز تیار ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے ایک سکرین لگ جائے گی مشین میں اور ساتھ دوسری طرف سے کاغذ ڈالا جائے گا، پھر اسی کاغذ پہ وہ بار پرنٹ ہوتا رہے گا۔ اور جو سکرین ہوتی ہے وہ بھی ایک اچھی طرح پیک کی جاتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھی فرش پہ نہیں ہے۔ ہر سکرین کا اپنا ایک ووڈن باکس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت ہی سینسٹیو کام ہے، جس کو ہر کوئی پبلش نہیں کر سکتا۔ اس کا پراپر لائسنس لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے پرنٹنگ کی۔ اب وہ ایک سکرین مشین میں ڈال دی اور ساتھ کاغذ آئی جا رہا ہے اور بار اس پہ پرنٹ ہوئی جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر لگا ہوا ہے پریشر پمپ، جو ایک سنگل کاغذ کو آگے پش کری جا رہا ہے، اور جو سکرین ہے اس پہ وہ پرنٹ ہوئی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جو یہ کاغذ ویسٹ ہو جاتے ہیں نا، جن پہ ڈبلنگ ہو گئی ہے، کوئی غلطی آ گئی ہے، اس کا میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس کاغذ کا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ پرنٹنگ کے دوران غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں دوسرے گودام پہ، جہاں پہ قرآن کو جوڑ کے اس کو بائنڈ کیا جاتا ہے۔ ادھر بھی بالکل سیم ہے کہ جوتے آپ نے باہر اتار کے اندر جانے ہیں۔ اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام مینول ہوتا ہے۔ مجھے تھا شاید ایک طرف سے ساری پرنٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ جتنا سینسٹیو ہے اس کو ایک چیز کو پراپر دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو کاغذ جا رہے ہیں نا، یہ فولڈ ہو کے آ رہی ہیں۔ قرآن یہ کچھ اور چھپ رہا ہے، لیکن آپ کو میں اندازہ دے رہا ہوں کہ ایسے قرآن کے سارے ورک آپس میں فولڈ ہو کے کچھ ایسی شکل ہو جاتی ہے، یعنی ان کو ترتیب مل جاتی ہے۔ پراپر دیکھیں 21، 22، 23، 24، یعنی جو قرآن کے پیجز ہوتے ہیں نا، یہ اس لائن وائز میں ان کو ترتیب دے دی ہے ساری۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کو ایک دوبارہ ترتیب دی جائے گی، تاکہ کوئی نمبر بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اور میں تو ان کی سپیڈ دیکھ کے حیران تھا۔ یہ لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ قرآن کو دیکھنا ہے۔ اب یہ آ گیا سیکنڈ لاسٹ سٹیپ۔ ترتیب دینے کے بعد اس کو دوبارہ مشین میں ڈالا جائے گا، جو کہ اب دھاگے کے ساتھ سٹچ ہوئی جا رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ یوں شکل ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر 7 قرآن ہیں، یعنی 7 کتابیں ہیں۔ یہ بالکل پلین والا تھا، ورنہ اس میں کلرفل بھی ہوتا ہے اور آپ کی مرضی ہوتی ہے جس طرح کی پرنٹنگ ہو۔ اس ٹائم اس میں سمپل والے کی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ آ گیا صرف ایک کتاب، اس کے بعد یہ آ گئی دوسری کتاب، اور اس میں سے ٹوٹل 7 کتابیں نکلیں گی باہر۔ اب جو اس کے بعد والا آخری سٹیپ ہے وہ ہے اس کے اوپر بائنڈنگ کا۔ اس کو اچھی طرح طریقے کے ساتھ بائنڈ کر دیا جائے گا، اور یوں ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ گودام سے تیار ہونے کے بعد اس کو بہت ہی کیئر کے ساتھ پھر دکانوں میں لیا جاتا ہے، جسے اردو بازار بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ میں نے ان سب سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا ہمارے گھروں میں قرآن کافی دیر پہلے کا آیا ہوا، جو ہم نے خریدا تھا، مطلب کیونکہ وہ ماشاءاللہ مقدس کتاب ہے جس کو بڑے ہی پیار سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ کوئی بھی بندہ ہر سال نہیں لیتا یا ہر مہینے بعد نہیں لیتا، لیکن پھر بھی آپ کا اتنا کیسے بک جاتا ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی اور مخلوق بھی ہے جو پڑھتی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں کہاں سے آرڈر آتا ہے اور بک جاتا ہے۔ اب یہ آ گیا اردو بازار والا گودام، جہاں پہ سارا چھپ کے فائنل ہو کے پڑا ہوتا ہے، پھر جس کو لوگ آ کے خریدتے ہیں، اور اس کو بھی پراپر ایک سلیقے کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ ان کاغذ کا کیا ہوتا ہے کہ جو غلط پرنٹ ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، سارے وہ قرآن ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے، لکھائی کی مسٹیک ہے یا زیر زبر کی یا کسی چیز کی بھی، تو نہ تو یہ اس کو کہیں پہ جلا سکتے ہیں، نہ یہ پھینک سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کا محکمہ اوقاف اور اس میں ہے قرآن بورڈ، وہ آ کے یہ ساری ردی لے کے جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک کنواں ہے جہاں پہ وہ جا کے اس کو ڈمپ کرتے ہیں۔ وہ پھر آگے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کاغذوں کا کیا کرنا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن باکس ہے، جس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے ڈیزائن پہ بنایا ہے، اور اس پہ آپ قرآن رکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے۔